کیا سولنگی صاحب نے اگر خود کچھ لکھا ہو تو ان کو پتا ہو لکھتے کیسے ہیں. یہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ یہ تو میرے خیال میں خان صاحب نے کوئی 1.5 سال پہلے بتا دیا تھا آپ کو لنڈن اگریمنٹ. تو لنڈن اگریمنٹ پہ آپ دیکھ لیں جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کا پلان ہوا ہے، یہ سائن کر کے کوئی اگریمنٹ کیا ہوا ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ ہونا، تو وہ اسکرپٹ کے تحت چل رہا ہے سارا کچھ. آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم سب کو نظر آ رہا ہے. اب میں اس کے اوپر کیا کہوں؟ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے آپ کی، کتنے پرعزم ہیں ورکرز کے لیے؟ کیا پیغام؟ آج ورکر اندر بڑے پرجوش تھے. نہیں، کیونکہ یہاں جب آپ شریف لوگوں کو دہشت گرد کوٹ کے اندر ڈال دیں تو اس کا مطلب شرافت اندر چلی گئی ہے جیلوں میں اور باہر بدماش کھڑے ہیں. علیمہ صاحبہ نے عمرانی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک اور شوشہ چھوڑ دیا ہے. اس شوشے کے مطابق یہ جو کل سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 6-1 سے فیصلہ کیا ہے کہ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی والا فیصلہ جو 13 اپریل 2018 کو کیا گیا تھا اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی، وہ واپس لے لینا چاہیے اور سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے آرٹیکلز کی ان شکوں کے تحت جو جنرل ضیاء الحق نے آئین کے اندر انسرٹ کی تھیں. اب اس کے بینیفیشری نواز شریف نہیں ہے، اس کے بینیفیشری وہ تمام سیاستدان ہیں جن کو ان شکوں کی بنیاد کے اوپر نااہل کروایا جاتا ہے. نااہلی کی مدت کا تعین جو ہے وہ پچھلی حکومت نے الیکشن کے قوانین کے اندر ترمیم کر کے طے کر دیا ہے کہ 5 سال وہ نااہلی ہے. تو ایک مرتبہ آپ اگر کسی ایسے جرم کے مرتکب پائے جاتے ہیں جو ان آئینی شکوں کے زمرے میں آتا ہے تو پھر آپ 5 سال کے لیے نااہل ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کوالیفائی کر کے الیکشن لڑ سکتے ہیں. یہ سب لوگوں پر لاگو ہوتا ہے، یہ عمران خان پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ MKM کے لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، یہ PTI کے دوسرے لوگوں پر بھی لاگو ہوتا ہے جو ممکنہ طور پر مقدمات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور بعد میں جب ان کی کنوکشن ہو جاتی ہے اور اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے جرائم کیے ہیں، اگر وہ بہت گھنانی اور سنجیدہ نوعیت کے نہیں ہیں اور ان کی سزا جو ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن کی مدت یعنی 5 سال سے آگے چلی جاتی ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ 5 سال کے بعد الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اس کا فائدہ سب کو ہے. لیکن محترمہ فرما رہی ہیں کہ یہ ایک لندن پلان کا حصہ ہے. اب ظاہر ہے آپ غیر منطق کو منطق کے ساتھ کاؤنٹر نہیں کر سکتے کیونکہ جو آل فال ہے اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. یہ معاملہ واشنگٹن پلان سے شروع ہوا تھا اور اب لندن پلان کے اوپر جا کے ختم ہوا. اور لندن پلان کی جو نئی شکل ہے وہ کل سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں علیمہ صاحبہ کے بیان کے مطابق آپ کے سامنے آئی ہے. تو امریکہ نے عمران خان کو نکلوانے کے لیے ڈونلڈ لو کے ذریعے پیغام بھجوایا جو امبیسڈر نے ایک سائفر کے ذریعے جنرل باجوہ تک پہنچایا اور جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ سائفر کو سنجیدگی سے لیں. عمران خان کو پتہ چل گیا کہ امریکی ان کے خلاف ہیں. جنرل باجوہ نے اس کے بعد ان کے خلاف نو کانفیڈنس کی موو کا اہتمام کیا. لیکن رک جائیں، اصل میں امریکہ نے نہیں کروایا تھا. وہ امریکہ کو میں کیوں مورد الزام ٹھہراؤں، یہ عمران خان کا اپنا بیان ہے. اصل میں تو مسئلہ پاکستان کے اندر تھا اور جنرل باجوہ جو ہیں وہ اس وجہ سے ان سے ناراض تھے کہ انہوں نے ایک آزاد پالیسی اپنائی تھی کیونکہ میں رشیا چلا گیا تھا. لیکن یہ بھی مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ وہ مجھے نکالنا چاہتے تھے کیونکہ میں فوج کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہتا تھا سیاسی طور پر. لیکن رک جائیں، یہ بھی مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ لندن کے اندر طے کر دیا تھا نواز شریف کے ساتھ موجودہ آرمی چیف نے، یعنی اب پچھلے آرمی چیف نے جو عمران خان کے خلاف واشنگٹن کے ساتھ یا واشنگٹن کے ساتھ مل کر نہیں اپنے تئیں جو معاملات طے کیے تھے وہ موجودہ آرمی چیف نے علیمہ صاحبہ کے اس بیان کے مطابق لندن میں بیٹھ کے نواز شریف کے ساتھ طے کیے تھے. اور اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ کوئی اور تھے اور اب جو چیف جسٹس جن کو اس وقت تک پتہ بھی نہیں تھا کہ آخری وقت تک خیر پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے نہیں بننا، اگر سینیورٹی کے اندر تو وہ نمبر 1 پہ تھے، لیکن ان کے جو بھائی جج صاحبان جو ان کے خلاف داؤ پیش مار رہے تھے اس کے پیش نظر پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے یا نہیں بننا. وہ چیف جسٹس بن گئے اور بننے کے بعد اس پلان کا حصہ بن گئے جو لندن میں طے ہوا تھا، جو ان کے بیان کے مطابق باقاعدہ تحریر شدہ ہے اور جس کے اوپر سائن کیے ہوئے ہیں کیونکہ عمران خان نے 1.5 سال پہلے ان کو بتا دیا تھا. اب ظاہر ہے آپ اس کو آرگو نہیں کر سکتے اس کے خلاف کیونکہ یہ کسی طرف بیٹھنے والا آرگومنٹ ہے نہیں. یہ واشنگٹن سے شروع ہوا ہے، لندن پہنچ جائے گا، لندن سے شروع ہوا ہے برسلز پہنچ جائے گا، برسلز سے شروع ہوا ہے دلی پہنچ جائے گا اور یہ تمام ایریاز کو ٹچ کرتا رہے گا. یہ وہی لندن ہے جس کے اکانومسٹ نے
عمران خان کا وہ آرٹیکل چھاپا جس کے بارے میں علیمہ صاحبہ فرما رہی تھیں مرتضیٰ سولنگی صاحب کو رسپونڈ کرتے ہوئے کہ سولنگی صاحب نے کچھ لکھا ہو تو ان کو پتہ ہو کہ لکھتے کیسے ہیں. عمران خان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرٹیکل نہیں لکھا, یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے لکھوایا گیا. علیمہ صاحبہ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ مرتضیٰ سولنگی بہت اچھا لکھتے ہیں. مرتضیٰ سولنگی, مجھے ان کے نظریات سے اتفاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں وہ صرف ایک زبان میں نہیں لکھتے, وہ 4 زبانوں کے اندر لکھتے ہیں اور ان کو مہارت حاصل ہے. جو آرٹیکل کسی نے نہیں لکھا علیمہ صاحبہ کو یہ ماننا چاہیے تھا وہ عمران خان نے نہیں لکھا, کیونکہ عمران خان اب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے مراد کوئی ٹول نہیں ہے وہ جو آپ بولتے جائیں تو وہ لکھتا جائے گا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جب آپ ایک آرٹیکل تحریر کرواتے ہیں تو وہ اپنی انٹیلیجنس کو, جو مصنوعی انٹیلیجنس ہے, استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر سنٹنسز کو تراشتا ہے, اس کے اندر معلومات, موجودہ جو پول ہے معلومات کا جس کے اندر آل فال اور فضول قسم کی معلومات بھی شامل ہیں, ان کو ہارنس کرتا ہے اور ایک پیس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. پھر آپ اس پیس کی نوعیت سے اگر مطمئن نہیں ہیں تو دوبارہ اس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں بھی ڈالیں, وہ ایک آپ کو دوبارہ ایک ڈرافٹ دیتا ہے. پھر آپ تیسری مرتبہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں مطمئن نہیں ہوں, اس کی انگریزی ذرا اور بہتر کر دو. تو آپ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ انگیج کر کے ایک آرٹیکل تحریر کروانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے چند پوائنٹس بھجوا دیے اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آپ نے کمپیوٹر کے اندر فیڈ کر دیے اور اس نے ایک آرٹیکل ان پوائنٹس کی بنیاد کے اوپر لکھ کے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر ایسا بھی ہوتا ہے, بعض ایک ایپس اویلیبل ہیں جس کے اندر آپ نکات اگر بھر دیں تو وہ آپ کو آرٹیکل پروڈیوس کر دے گا, تو جو لکھنے والا ہے وہ اس کا حتمی ڈرافٹ خود تیار کرتا ہے. بہرحال یہ وہی لندن ہے جس کے اندر اکانومسٹ نے اپنے بہت سے لیڈرز کو, بلکہ تمام لیڈرز کو یہ دھوکہ دیا کہ یہ بائی لائن عمران خان کی ہے اور آرٹیکل چھاپ دیا. اسی لندن کے اندر بیٹھ کر عمران خان کی تمام تر کیمپین چلائی جاتی ہے. گولڈ سمتھ صاحب سے اس کے اندر ساری فیملی انوالو ہے. وہ تو خیر آج کل آپ اگر فالو کر رہے ہیں جو ایپسٹین آئیلینڈ کے قصے ہیں وہ تو خیر اس کے اندر بھی بہت زیادہ انوالو ہیں, لیکن وہ ایک علیحدہ کہانی ہے جس کو ویسے آپ کو فالو کرنا چاہیے. اس کے اندر کون کون سے لوگ ہیں اور کیسے کیسے انوالو لوگ ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے رہے ہیں. تو جو لندن ہے وہ تو عمران خان کی سپورٹ کا گڑھ ہے. وہاں پر بیٹھ کے جو پلان مبینہ طور پر تیار ہوا وہ پلان تو عمران خان کو پروجیکٹ کرنے کا ہے, وہ تو عمران خان کی پروپیگیشن کرنے کا ہے. لیکن یہ اس لندن پلان کی بات نہیں کر رہی ہیں. یہ الزام یہ لگا رہی ہیں کہ واشنگٹن سے جو جنرل باجوہ نے کانسپریسی شروع کی تھی, لندن میں آ کے نواز شریف اور موجودہ آرمی چیف پر منتج ہوئی, اور موجودہ چیف جسٹس بھی اب اس کے اندر انوالو نظر آتے ہیں. جس طرح میں نے پہلے کہا کہ فضول باتوں کا آپ عقل مندی سے جواب نہیں دے سکتے, لیکن فضول باتوں کی بھی امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو علیمہ صاحبہ کے اس بیان کے مطابق جو لندن پلان ہے اس کے اندر موجودہ آرمی چیف اور نواز شریف کے درمیان ایک تحریری معاہدہ ہے. ان کے الزام کے مطابق, ان کے بیان کے مطابق جو لندن پلان ہے اس کے اندر موجودہ 6 ججز بھی انوالو ہیں, کیونکہ ان 6 ججز نے وہ فیصلہ دیا جو لندن پلان کا حصہ ہے, جس کے بارے میں 1.5 سال پہلے عمران خان نے بتا دیا. یہ بڑے سنجیدہ الزامات ہیں, اور اگر کورٹ کو دوسرے معاملات سے فرصت ملی اور علیمہ صاحبہ کے اس بیان پر ان کی طلبی ہو گئی تو ان کی بہت ذرا سبکی ہوگی, اور عین ممکن ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ بھی بن جائے. کیونکہ آپ گمراہ کن پروپیگنڈا, زہریلا پروپیگنڈا جس کے اندر اداروں کے سربراہان کو براہ راست آپ ملوث کرتے ہیں اور اپنے لیے بچت کا بندوبست یہ کرتے ہیں کہ آپ ان کا نام نہیں لیتے, لیکن یہ بچت نہیں ہے. سب کو پتہ ہے کہ آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے کہ یہ بے منطق اور بے پر کی آپ اڑا رہے ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے کہ الزام آپ کیا لگا رہے ہیں. تو آپ نے 6 ججز کے اوپر الزام لگا دیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے نواز شریف کو چھوٹ دینے کے لیے, لندن پلان کا حصہ ہے. لندن پلان کا ذکر کر کے آپ نے موجودہ آرمی چیف اور نواز شریف کو بیچ میں ملوث کیا, اور آپ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ تحریری معاہدہ ہے, اور یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ اس کے اوپر سائن ہوئے ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ یہ تمام کا تمام قصہ جو ہے عمران خان کو پہلے سے پتہ تھا, اگرچہ عمران خان ہمیں پہلے سے بتاتے آ رہے ہیں کہ لندن پلان نہیں تھا, واشنگٹن پلان تھا. تو علیمہ صاحبہ کو میرے خیال میں جو لکھا جا رہا ہے اس تمام معاملے کے اوپر اس کو پڑھنا چاہیے, پڑھنے کے بعد ان کو اپنی رائے بنانی چاہیے اور اس کے بعد اس رائے کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن
یہ علیمہ صاحبہ نہیں کریں گی، کیونکہ یہ تمام کا تمام جو جتھا ہے یہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کر الزام لگاتا ہے اور اس کے بعد پھر سے اڑ جاتا ہے اور وہ الزام لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ الزام گمراہ کن الزام ہے، ایک فضول بات ہے، لیکن فضول بات کی بڑے سنجیدہ امپلیکیشنز ہیں اگر آپ اس پر غور کریں تو۔